بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Islamic quote are Islamic golden words for محرم. محرم کے حوالے سے آج بہت ہی پیارے پیارے کوٹس لے کر آیا ہوں جو بہت ہی مشہور لوگوں نے کہے. چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اچھی اچھی باتیں جنہیں سیکھ کر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. Don't surround yourself with those who love this world. For if you become needy, they will leave you. And if you become wealthy, they will envy you. Don't surround yourself with those. Don't surround yourself. خود کو گھیرے میں مت ڈالو. With those who love this world. ان کے گھیرے میں جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں. For if you become needy. کہ اگر تم ضرورت مند بن جاؤ. If you become needy. اگر تم ضرورت مند بن جاؤ. They will leave you. تو وہ تمہیں چھوڑ دیں. And اور if you become wealthy. اور اگر تم امیر بن جاؤ. They will envy you. تو وہ تم سے حسد کرنے لگے. بہت ہی مشہور قول ہے یہ. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ارد گرد نہ رکھو جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب تم ضرورت مند ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور جب تم پیسے والے بن جاؤ گے تو وہ تم سے حسد اور جلن کریں گے. Expect good and good will happen. اچھے کی امید رکھو گے تو اچھا ہی ہوگا. کہتے ہیں بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جھوٹ نہیں کہتے. ان کی باتیں بہت گہرائی والی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت عام سی بات ہے کہ اچھا گمان کرو اچھا ہوگا، اچھا گمان کرو گے اچھا ہوگا تمہارے ساتھ، برا گمان کرو گے برا ہوگا تمہارے ساتھ. ایکسپیکٹ گڈ. امید کرو اچھے کی. اینڈ گڈ ول ہیپن. تو اچھا ہی ہوگا. اچھا گمان کرو گے تو اچھا ہوگا، برا گمان کرو گے تو برا ہوگا. یہ بہت مجھے پسند ہے. یہ کال ہے رومی صاحب کا، یہ کال ہے آئی تھنک سو، میرے خیال سے. آئی ایم سرپرائز ایٹ دا مین. میں اس شخص پر حیران ہوں. ہو سرچز فار ہز لاسٹ ایٹمس. جو اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے. میں اس شخص پر حیران ہوں جو اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے. while he has lost his own soul. اور اپنی چیزوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں وہ اپنی خود کی روح کو کھو دیتا ہے. and he doesn't search for it. اور جو اس کی روح کھو گئی ہے، جو اس کا ایمان کھو گیا ہے، جو اس کی پاکیزگی کھو گئی ہے، اس کو سرچ نہیں کرتا بلکہ اپنی ان چیزوں کو سرچ کرتا ہے جو معنی نہیں رکھتی. تو رومی صاحب، میں غلط نہیں تو یہ رومی کا کال ہے. میں نام اس لیے نہیں لگاتا کیونکہ اکثر ہوتا کسی کا کال ہوتا کسی اور کا نام لکھ دیا جائے تو وہ گناہ میں شمار ہو جاتا ہے. آئی ایم سرپرائزڈ. میں حیران ہوں ایٹ دا مین. اس بندے پر. ہو سرچز فار ہز لاس. جو تلاش کرتا ہے اپنی کھوئی ہوئی چیزیں. وائل. اور اسی دوران ہی ہیز لاسٹ. اور اسی دوران وہ کھو دیتا ہے ہز اون سول. اپنی خود کی روح. اینڈ ڈز ناٹ سرچ فار اٹ. اور پھر اسے تلاش نہیں کرتا جو اس کی روح جو کھوئی ہوتی ہے. One who discloses your fault to you guards you in your absence.
جو تمہاری غلطی تمہارے سامنے لے کر آئے یا تمہاری غلطی تمہیں بتائے، ایسا شخص تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بہت بہترین کال ہے۔ ایسا شخص جو تمہاری غلطی سے تمہیں باروا کراتا ہے، یعنی تمہاری غلطی تمہیں دکھاتا ہے، ایسا شخص تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جو جتنی چھوٹی بات ہو اس میں اتنا ہی بڑا پیغام ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا۔ ہیلپ اینڈ یو ول بی ہیلپڈ، مدد کرو اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ یعنی اگر تم کسی کی مدد کرو گے، اف یو ہیلپ سم ون، سم ون ول ہیلپ یو، سمپل۔ ہیلپ اینڈ یو ول بی ہیلپڈ، مدد کرو، مدد کی جائے گی۔ تو اگر ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے تو ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ یہی آج کشمیر اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لیے ہے، یہ مشہور قول ہے کہ آج ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، آج ہم ان کے لیے دعا تک نہیں کر رہے، آج ہم انہیں یاد ہی نہیں کر رہے، مدد تو دور کی بات ہے۔ تو پھر ہم پہ برا وقت آئے گا تو ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ سو اس لیے ہیلپ، مدد کرو، اینڈ یو ول بی ہیلپ، اور پھر تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ یہ مجھے بڑا پسند آیا۔ There is no سنی اور شیعہ، کوئی سنی کوئی شیعہ نہیں۔ When it comes to the tragedy of کربلا، جب بات آتی ہے کربلا کے واقعے کی، you are either with حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ، تو پھر یا تو تم حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، اور یو آر ود ہز کلر، یا تو تم ان کے قاتلوں کے ساتھ ہو۔ کوئی سنی شیعہ نہیں۔ جب بات آتی ہے کربلا کے واقعے کی تو یا تو تم ان قاتلوں کے ساتھ ہو جنہوں نے حضرت امام حسین کو مارا، قتل کیا، شہید کیا، یا تو تم خود حضرت امام حسین کے ساتھ ہو۔ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہو۔ جج یور سیلف فرسٹ، میں نے کہا نا، جو جتنا مختصر لفظ ہوگا وہ اتنا ہی گہرا ہوگا۔ ہر انسان دوسرے انسان کو جج کر رہا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کو پرکھ رہا ہے، اس کی غلطی، اس کی خامی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہم کسی کو جج کرنے سے پہلے، کسی کو پرکھنے سے پہلے، کسی کو پہچاننے سے پہلے خود کو تو پہچانیں، خود کو تو پرکھیں، خود کو تو جج کریں۔ تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے خود کو جج کرو، پہلے خود کو پرکھو کہ تم میں کیا خامی ہے، تم میں کیا غلطی ہے، اور اسے ختم کرو۔ سو جتنا چھوٹا جملہ اتنا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ اس جملے کی حقیقت کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ تو حقیقت ہے۔ تہجد، یہ وہ نماز ہے جو رات میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے اس میں واقعی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تمہارے سے اتنا قریب ہوتا ہے، کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے، مانگو جو مانگنا، اور ہم سب سو رہے ہوتے ہیں۔ تہجد از دیٹ پاور، تہجد میں وہ طاقت ہے which make you wonder، جو تمہیں حیران کر دے، how amazingly the duas are answered by Allah، کہ کس بہترین طریقے سے اللہ ان دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تہجد وہ طاقت ہے جو تمہیں حیران کر دیتی ہے کہ کس طرح، کس پیارے طریقے سے، کس بہترین طریقے سے، کس خوبصورتی سے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔
happiness comes when we stop complaining. خوشیاں جب آتی ہیں جب ہم شکایت کرنا ختم کر دیتے ہیں. یعنی جیسے ہی ہم شکایت کرنا چھوڑتے ہیں یا رک جاتے ہیں شکایت کرنے سے، شکوہ کرنے سے، تو خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. About the troubles، وہ کون سی کمپلینس ہوتی ہیں؟ مشکلات کی جو ہم کہتے ہیں نا شکوہ کرتے ہیں، او لائٹ چلی گئی یار، ہر دفعہ لائٹ چلی جاتی ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کمپلین جس پر آپ ناشکرہ پن کرتے ہو، آپ کمپلین کرتے ہو اللہ سے، تو آپ کی خوشیاں روک دی جاتی ہے. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے، ہیپینس کمز، خوشیاں جب آتی ہیں وین وی اسٹاپ، جب ہم روک دیتے ہیں کمپلیننگ اباؤٹ دا ٹربلز، مسئلے مسائلوں کی کمپلین کرنا، شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں. وی ہیو اینڈ سے تھینک یو گاڈ فار دا ٹربلز وی ڈونٹ ہیو. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہمارے پاس وہ نعمت آتی ہے، جب ہم شکوہ شکایت چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نعمت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شکریہ ادا کرنا. تو ہم اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وی سے تھینک یو اللہ یا تھینک یو ٹو گاڈ، کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا، فار دا ٹربلز، ان مشکلات کے لیے، وی ڈونٹ ہیو، جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ایک تو ہم رک جاتے ہیں کمپلین کرنے سے، ہماری خوشیاں آنے لگ جاتی ہیں، پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان مشکلات کا جو ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ دوسروں کے پاس ہے. تو ہم جب بھی کمپلین کرتے ہیں تو ہماری مشکلات بڑھا دی جاتی ہیں، اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری مشکلات کم کر دی جاتی ہیں. تو اسی بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. The best cure for worry is to surrender it all to Allah. The best cure، بہترین علاج for worry، پریشانیوں کا، is to surrender it all to Allah، کہ وہ تمام مشکلات، وہ تمام پریشانیاں اللہ کے آگے کر دو، اللہ کو بتا دو، دعا میں یا نماز میں رو رو کے بتا دو، اللہ کے آگے پیش کر دو. ڈونٹ cry for your loss، اپنے نقصان کے لیے مت رو. ایز اللہ will not take anything، کیونکہ اللہ کچھ بھی نہیں لیتا. from a believer، ایک یقین کرنے والے سے اللہ جب تک کچھ نہیں لیتا، without replacing it with something better، جب تک اسے اس سے بہترین چیز نعم و بدل میں نہ دے دے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے نقصان پر مت رو، کیونکہ اللہ یقین کرنے والے سے کوئی ایسی چیز نہیں لیتا جب تک اسے دوسری چیز، اس سے بہتر چیز نہ دے دے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ذرا دیکھیے گا. بیفور میکنگ اے ڈیسیژن، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وی شوڈ سیک اللہ's گائیڈنس اینڈ وزڈم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی تلاش کریں اور اللہ سے ہدایت مانگیں اور راستہ مانگیں، صحیح راستہ. کیونکہ اللہ نوز واٹ از بیسٹ فار اس، کیونکہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے بہترین کیا ہے. دیکھیں، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اللہ سے ایک دفعہ ضرور دعا کیا کریں، اللہ سے ضرور مانگا کریں، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا کر دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. تو اللہ ہمارے لیے وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہترین اور بیسٹ ہوتا ہے. This world is a home by those who will have no real home. یہ دنیا ان لوگوں کا گھر ہے جن کا کوئی گھر اصلی نہیں ہے. بڑی گہرائی والی بات ہے، ذرا سنیے گا. This world، یہ دنیا، is a home،
ان لوگوں کا گھر ہے by those who will have no real home, جن کا اصلی گھر کوئی نہیں. اس سے مراد یہ ہے جو اس دنیا کو اصلی گھر سمجھتے ہیں جنت ان کا گھر نہیں ہے. یعنی ان کا گھر اصلی گھر ان کے لیے نہیں ہے جن کے لیے دنیا ہی اصل گھر ہے. اینڈ اٹ از دا ویلتھ آف دوز ہو ول ہیو نو ریئل ویلتھ. یہ ان کے لیے جائیداد ہے, پیسہ ہے, اور یہ سب کچھ ہے ان کے لیے. یہی ان کی دولت ہے, یہ دنیا ہی ان کی دولت ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اصلی دولت نہیں ہے. کون سی اصلی دولت؟ جو جنت میں ملے گی. اینڈ اٹ از گیدر اینڈ کلیکٹڈ بائی دوز ہو ہیو نو ریئل انٹیلیجنس. اور جن لوگوں کے پاس اصل ذہن اور یا جو اصلی ذہین نہیں ہوتے. اس میں کون لوگ آتے ہیں, کون لوگ جمع ہوتے ہیں, کون لوگ اس دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جن کے پاس اصل ذہن نہیں ہوتا, جو صرف آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس کوٹ کا مطلب بہت گہرائی والا ہے. یہ ان لوگوں کی, یہ جو دنیا ہے یہ ان کا اصلی گھر ہے جو اسے سمجھتے ہیں اصلی. تو ان لوگوں کا جنت میں کوئی گھر نہیں ہوگا. اور یہ جو دنیا کی دولت ہے ان کے لیے, ان کو اصلی دولت لگتی ہے, لیکن یہ اصلی دولت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے اصلی دولت ہے جو اس دنیا کو اپنے دنیا سمجھتے ہیں, جو جنت پر یقین نہیں رکھتے. اور وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ذہن ہی نہیں ہوتا. وہ اتنے ذہین ہی نہیں ہوتے کہ وہ پہچان سکیں کہ اصل اور نقل میں کیا فرق ہے. فکس یور ہارٹ, اپنا دل کو فکس کرو, اپنے دل کی مرمت کرو یا فکس کرو, اس کو ٹھیک کرو. اینڈ یور ہارٹ ول فکس یور مائنڈ, تو تمہارا دل جو ہے وہ تمہارے دماغ کو ٹھیک کرے گا, تمہارے دماغ کی مرمت کرے گا. اینڈ یور مائنڈ ول فکس یور ٹنگ, اور تو جو تمہارا دماغ ہوگا وہ تمہارے زبان کو فکس کرے گا, یعنی تمہاری زبان کو ٹھیک کرے گا یا مرمت کرے گا تمہاری زبان کی. اینڈ یور ٹنگ ول فکس یور لائف, اور تمہاری زبان جو ہے وہ تمہاری زندگی کو بہتر کرے گی یا فکس کرے گی یا مرمت کرے گی تمہاری زندگی کی. اینڈ یور لائف ول فکس یور آخرہ, یعنی تمہاری جو زندگی ہے وہ ٹھیک کرے گی تمہاری آخرت کو. بہت سمپل ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں دل کو ٹھیک کرو. دل جو ہوتا ہے وہ دماغ کو ٹھیک کرتا ہے, دماغ جو ہے وہ زبان کو ٹھیک کرتا ہے, اور زبان جو ہے وہ زندگی کو ٹھیک کرتی ہے, اور زندگی جو ہے وہ آخرت کو ٹھیک کرتی ہے, یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کو. There is no wealth, there is no health where there is greed. میں نے کہا نا جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں وہ بہت گہرائی میں ہوتے ہیں. There is no health, وہاں کوئی صحت نہیں ہوتی. Where there is greed, جہاں لالچ ہوتی ہے. جہاں بھی لالچ ہوگی وہاں بیماریاں ہوں گی, وہاں ذہنی, جسمانی, ہر قسم کی بیماری وہاں ہوگی جہاں لالچ ہے. کیونکہ انسان سکون سے نہیں رہتا جب اسے لالچ ہوتی ہے, تو اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی کیونکہ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے, ہر وقت حسد اور جلن میں رہتا ہے, اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. Anger begins with madness and ends with regret. Anger begins, غصہ شروع ہوتا ہے with madness, پاگل پن سے. غصہ شروع ہوتا ہے پاگل پن سے, یعنی جنونی انداز سے. and ends, اور ختم ہوتا ہے with regrets, پچھتاوے پر. یعنی غصہ ایک ایسی چیز ہے جو شروع تو ہو جاتا ہے لیکن شروعات میں وہ پاگل پن ہوتا ہے, شروعات میں وہ جنونی پن ہوتا ہے, اور وہ ختم کس پر ہوتا ہے؟ پچھتاوے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیث ہے, نمبر مجھے یاد نہیں تھا, میں نے اس لیے نام مینشن نہیں کیا, پتہ نہیں یہ کہاں کی ہے, لیکن یہ میں بچپن سے سنتے آ رہا ہوں. ٹرولی in way eats up and
takes away good deeds as fire eats up and burns wood. حسد اور جلن جو ہے وہ کھا جاتا ہے اور اڑا لے جاتا ہے آپ کی نیکیوں کو اس طرح جس طرح آگ کھا جاتی ہے لکڑیوں کو، جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ کہنے سے مراد یہ حسد اور جلن جو ہے وہ اس طرح آپ کی اچھائیوں کو، آپ کے اچھے اعمال کو ختم کر دیتی ہے جیسے ایک آگ جلا دیتی ہے لکڑی کو۔ Remembrance of God is like polish for the heart. Remembrance of God، خدا کو یا اللہ کو یاد رکھنا، is like اس طرح ہے، polish for the heart، جیسے دل کو چمکانا یا دل کو صاف کرنا۔ دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے خدا کو یاد کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارا دل چمک جائے گا۔ Man says، بندہ کہتا ہے، show me I'll trust you، دکھاؤ اور میں تم پر یقین کروں گا۔ پہلے تم دکھاؤ پھر میں تم پر یقین کروں گا۔ اللہ says، اللہ کہتا ہے، trust me and I'll show you، مجھ پر یقین رکھو اور میں تمہیں دکھاؤں گا۔ بندہ کہتا ہے دکھاؤ پھر میں یقین کروں گا، اللہ کہتا ہے پہلے یقین کرو پھر میں دکھاؤں گا۔ تو دونوں میں دیکھیں، اگر یہ سوچی جائے گہرائی والی بات تو آپ اس میں بہت گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ The greatest test، سب سے بہترین ٹیسٹ کون سا ہے عقیدے کا، of faith is when، جب you don't get، تمہیں نہ ملے what you want، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہ ملے تو تمہارے عقیدے کا سب سے بہترین ٹیسٹ ہے وہ، but you still are able to say الحمدللہ، اور اس حالت میں تم اس قابل ہو کہ تمہارے منہ سے نکلے الحمدللہ، تو اس ٹیسٹ، وہ بہترین ٹیسٹ ہے کس کا، تمہارے عقیدے کا۔ کیونکہ انسان شکر اس حال میں کرے جس حال میں اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو وہ بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے عقیدے کا۔ یہ تھی آج کے ہمارے کورس۔ جانے سے پہلے ایک درخواست ہے، اگر یہ کورس پسند آئے، اسلامک کورس اور گولڈن ورڈز پسند آئے تو پلیز لائک دس ویڈیو، شیئر دس ویڈیو، سبسکرائب مائی چینل اینڈ کمنٹس اینڈ ٹیل می ہاؤ ایم آئی ٹیچنگ، مجھے ضرور بتائیں کہ میرا پڑھانا کیسا ہے۔ السلام علیکم۔